بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر سے پہلے یہ ایک کام کر لو، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ شب قدر میں جو مانگو گے وہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، شب قدر سے پہلے شب قدر کی تیاری کر لو۔ شب قدر آنے سے پہلے صرف ایک کام کر لو، یقین جانو شب قدر کی رات جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو دل کو جگانے والا ہے، روح کو بیدار کرنے والا ہے اور ہمیں یاد دلانے والا ہے کہ رمضان کی مبارک راتیں یوں ہی گزر نہ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس دنیا میں نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سال بیمار یا مصروفیات کی وجہ سے ان بابرکت راتوں کی قدر نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم شب قدر سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لیں، ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں، اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور اس رات کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو سنوار لیں۔ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں مکمل صورت نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور اللہ اسے شب قدر کی عبادت نصیب نہ کرے تو وہ اس عظیم خزانے سے محروم رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار بندہ سچی توبہ کے ساتھ اس رات کو پالے تو وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ بابرکت رات ہے جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اسی رات قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات امن کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی تلاش میں آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر کس لیتے اور پوری توجہ عبادت کی طرف کر دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک بھی یہ رات بے حد اہم تھی۔ وہ اس رات کو پانے کے لیے دنیا کی ہر راحت چھوڑ دیتے، لمبے قیام کرتے، آنسو بہاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس رات کی قدر کو سمجھا۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی سب سے بڑی دعا مغفرت کی دعا ہے، کیونکہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ شب قدر ہر ایک مسلمان کو نصیب فرمائے، اور شب قدر میں مانگی جانے والی دعائیں کی جانے والی عبادت کو اللہ 1000 گنا بہتر لکھتا ہے، بلکہ قرآن کے مطابق 1000 مہینوں سے بھی بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔
لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر آپ صرف ایک کام اب سے شروع کر دو گے، وہ کام اگر آپ اب سے کرو گے تو شب قدر کی رات آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ گے، اور اللہ آپ کی شب قدر کو بہت ہی زیادہ مقبول و منظور فرمائے گا۔ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہمدردی اور سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس کی قدر و قیمت وہی جان سکتا ہے جو اس میں اپنے دل کو بدل لے، اپنی عادتوں کو سنوار لے، اپنی زبان کو گالیوں اور غیبت سے بچا لے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لے، اور اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک کر لے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی کھانے پینے میں نہیں بلکہ نفس کو قابو کرنے میں ہے۔ اصل کامیابی سحری اور افطار کے دسترخوان کی لمبائی میں نہیں بلکہ سجدوں کی لمبائی میں ہے۔ اصل کامیابی نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ نئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے میں ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس ایک کام کے بارے میں کہ وہ آخر کون سا کام ہے جو آپ پہلے سے ہی کرو گے تو شب قدر کی تیاری ہو جائے گی، یعنی شب قدر میں جو بھی مانگو گے تو اللہ آپ سے ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وہ ہے روزانہ کی ایک تسبیح۔ آپ نے روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ کی۔ اگر آپ اب سے پڑھنا شروع کر دو، ہر روز ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرو، تو یقین جانو کہ شب قدر آنے سے پہل ہی آپ اللہ کی نظر میں بہت اچھے بن جاؤ گے۔ آپ کے گناہ کم ہو چکے ہوں گے، آپ کی توبہ قبول ہوئی ہوگی، اور پھر آپ جو بھی مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ بلکہ بعض روایت میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی آپ اللہ سے معافی مانگتے تھے تاکہ امت کو سکھا سکیں کہ استغفار بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچو، اگر ہم روزانہ صرف ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں، دل سے ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت کیسے نہ برسے گی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ روزے کی حالت میں کسی بھی نماز کے وقت، فجر ہو یا ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ جائیں، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، پھر دل سے توبہ کریں اور کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ کی کریں، آہستہ آہستہ سمجھ کر، محسوس کر کے کہ یا اللہ، میں نے غلطیاں کی، میں نے کوتاہیاں کی، میں نے تجھے ناراض کیا، مجھے معاف فرما دے۔ جب تک شب قدر آئے گی آپ کا دل نرم ہو چکا ہوگا، آنکھیں اشکبار ہو چکی ہوں گی، زبان ذکر کی عادی ہو چکی ہوگی، اور آپ گناہوں سے ہلکے ہو چکے ہوں گے۔ پھر جب آپ شب قدر کی رات ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ، تو وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے سے تیاری کی ہوگی، آپ نے اپنے دل کی زمین کو نرم کیا ہوگا، آپ نے توبہ کے آنسوؤں سے اسے سیراب کیا ہوگا، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جن کو دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو کر ان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آمین۔ پیارے ناظرین، یہاں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو بھی اس تسبیح کو روز پڑھے گا وہ اپنی تسبیح ضرور پڑھے اور ہمیں اپنا نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور بتا دے کہ میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں یا میں یہ تسبیح پڑھ رہی ہوں، یا یہ لکھ دے کہ میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ آپ نے شب قدر کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ ہم شب قدر کی رات ایک مجموعی دعا مانگیں گے اور اس دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی کہ اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، ہر پریشانی دور کرے، ہر جائز مراد پوری کرے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ آپ اپنا نام ضرور لکھیں اور یہ ارادہ ظاہر کریں کہ آپ استغفار کر رہے ہیں تاکہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل ہو سکے۔ پیارے ناظرین، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کس کی آمین پر، کس کے آنسو پر، کس کے سچے دل کی پکار پر آپ کی زندگی کا نقشہ بدل دے اور آپ کو ایسی کامیابی و کامرانی عطا فرما دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اس لیے آج ہی نیت کریں، استغفار شروع کریں اور اپنے نام کے ساتھ اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم سب تیرے محتاج بندے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمارے دلوں کی حالت تجھ سے چھپی نہیں، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے چھپے ہوئے گناہ اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دل سب تیرے علم میں ہیں۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ یا رب، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبا ہے اسے آسانی عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا گو ہے اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو رزق کے لیے فکر مند ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور خیر و برکت نازل فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں شب قدر کی حقیقی قدر نصیب فرما، اس رات ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے نصیب سنوار دے، ہماری تقدیر بہتر لکھ دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ایک معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو ہے جس کا مقصد صرف اور صرف بھلائی کا پیغام پہنچانا اور شب قدر کی تیاری کی ترغیب دینا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے، ہر ماں، بہن، بیٹی اور ہر بھائی تک یہ بات پہنچے کہ شب قدر سے پہلے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے اور استغفار کی برکتیں کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی غافل دل جاگ جائے، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص توبہ کر لے، کوئی پریشان حال انسان امید پکڑ لے اور کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیں۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کے اسی عمل کو قبول فرما کر آپ کی زندگی میں خیر و برکت اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیگر دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔